بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جو کہ فلسفے کی ابتدائی کتاب ہے، جس کی مصنف محمد حسین طباطبائی، اور ہم 7ویں مرحلے پر بحث کر رہے ہیں۔ 7ویں مرحلے کی یہ 6ٹھی فصل ہے، جس کا عنوان ہے فاعل کی اقسام۔ فاعل کیا ہے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علت کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے علت فاعلی، دوسری علت غائی، تیسری مادی، اور چوتھی اس کی صوری۔ یہ 4 علتیں ہم نے آپ سے عرض کی تھی۔ آج ہم نے علت فاعلی کی اقسام پڑھنی ہے کہ علت فاعلی کی، یہ بڑی آسان مثال سے بھی ہم نے سمجھایا تھا۔ کوئی بھی وجود ملے گا خارج میں، آپ نے دیکھنا ہے کرسی ایک بنانی ہے تو ایک فاعل ہے اس کے بنانے والا جو بڑا ہی ہے۔ اگر لکڑی کی کرسی بنا رہے ہیں تو ایک اس کی غایت، کہ کس غایت کے لیے، بیٹھنے کے لیے بنائی جا رہی، علت غائی۔ یہ 2 ہوتی ہیں ذہنی، یہ 2 ہوتی ہیں خارجی، یعنی مٹیریل چاہیے، جس مٹیریل سے کرسی بنانی، لکڑی ہے، کیل ہے، جو بھی ہے، اس پہ گدا لگانا ہے، اور آخری ہے اس کی صوری، وہ شکل، خاص شکل دینی ہے۔ وغیرہ لکڑی ہے، اس سے بیڈ بھی بنایا جا سکتا ہے، دوسری چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ 4، پہلی علت فاعلی، فاعل، یہ اس میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول۔ فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ تو جو بھی فعل سرزد ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا۔ فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یا بالفعل ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے اس کی 8 اقسام ہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے فاعل بالطبع۔ نام سے بالکل واضح ہے کہ طبیعت کے مطابق۔ اب یہ ایسا فاعل ہے کہ جس میں اس فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس کے ارادے سے انجام پاتا ہے۔ وگرنہ ہر کام دیکھیں نا، فاعل کرنے والے کو پتہ بھی ہوتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر ارادہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ فاعل کی ایسی قسم ہے کہ اس فاعل کو اپنے فعل کا علم بھی نہیں ہوتا اور اس کا فعل کا ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے یہ کام ہو جاتا ہے؟ یہ طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کے اندر جو افعال چل رہے ہیں، ریسپیریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، انسان جانتا نہیں ہے بذات کہ اس نے ڈالنا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق وہ جو خوراک جانی ہے معدے میں، معدے سے چھوٹی آنت، بڑی آنت، یا ہاضمے کے لیے جگر میں جانا ہے، پھر دل میں، پھر وہاں سے دماغ میں، کیسے اجزاء کی وہ بریک ڈاؤن ہونی ہے، پھر اس کی ڈائجیشن کیسے ہونی ہے، بلڈ میں اس کو کیسے ڈائجسٹ ہونا ہے۔ تو یہ افعال طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو نہ انسان کو اس کا علم اور ارادہ بھی نہیں، نہ علم ہے اس فعل کا، نہ اس کا ارادہ ہے، بلکہ وہ طبیعت کے موافق ہو رہا ہے۔ بالطبع، طبیعت کے موافق یہ فعل ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے فاعل بالکسر، یعنی بالکسر ہوتا ہے کہ طبیعت سے ہٹ کر، یعنی کسی چیز نے مجبور کیا ہے تو وہ طبیعت سے ایک چیز ہٹ گئی ہے۔ بالطبع کیا ہوتا ہے؟ مثلا پانی کو آپ گرائیں، پانی اوپر سے، آپ دیکھیں پہاڑوں سے پانی نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ پانی اوپر کی طرف جا رہا ہو۔ البتہ اس کی جو سائنٹیفک ریزن جو بھی ہے، کیسی سے شکل ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی طبیعت اس کی ہے نا کہ وہ نیچے کی طرف آئے۔ گیس اوپر اٹھتی ہے، کیوں ہوتی ہے وہ بھی الگ موضوع ہے سائنس کا۔ تو بالکسر یہ ہوتا ہے کہ پانی کو کسی جبر کر کے آپ پریشر ڈال کے، جیسے فوارے لگے ہوتے ہیں نیچے سے پریشر ہوتا ہے، وہ فوارہ پمپ کے ذریعے، اس پریشر کے ذریعے وہ الٹ جا رہا تھا، زمین سے اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں بالکسر، یعنی طبیعت سے ہٹ کر کسی چیز کوئی مجبور کرے اور وہ طبیعت سے موافق کام نہ کرے۔ جیسا کہ بیماری میں ہوتا ہے، طبیعت میں یہ ہے کہ چیز نے ڈائجسٹ ہونا ہے، نیچے جانا ہے، لیکن جب بیماری میں کیا ہوتا ہے، وہ الٹا رخ کرتی ہے، منہ کی طرف آتی ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو طبیعت کے موافق نہ ہو، لیکن نہ فاعل کو اس کا علم ہے فعل کا، نہ اس کے ارادے سے انجام پا رہی ہے، لیکن وہ طبیعت کے موافق نہیں ہے، تو یہ ہو گیا فاعل بالکسر، اس کو کہتے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے جن میں نہ فاعل کو علم اور ارادہ نہیں ہوتا، یہ 2 ایک طرح کے ہیں جس میں طبیعت کا عمل دخل ہے۔ تو تیسرا جو ہے، تیسری قسم ہے وہ فاعل بالجبر ہوتی ہے۔ اب یہاں سے وہ افعال شروع ہو رہے ہیں جس میں انسان کو اپنے فعل کا علم بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے ارادے سے بھی انجام پاتا ہے۔ تو یہاں علم بھی ہے فاعل کو اور اس کا ارادہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی
جبر کے تحت ہے، یعنی اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کسی کام کرنے کو، جیسے انسان کو مجبور کیا جاتا ہے، بچہ اسکول میں جاتا ہے، سزا ملتی ہے چلو جی آپ صفائی کریں، اب اس کا دل نہیں ہے صفائی کرنے کو، لیکن وہ کام کرتا ہے، اس کا علم بھی ہے میں نے صفائی کرنی ہے، اب وہ اس ارادے سے تو کر رہا ہے سزا میں، لیکن بذات وہ اس کو راضی نہیں ہے اس پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار تو دیا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے کہ انسان برے اعمال کرے، تو یہ بحث بھی انشاءاللہ آگے موضوع میں آئے گی۔ تو یہ ہو گیا بالجبر کہ انسان کو علم بھی ہے فعل کا، ارادہ بھی ہے، لیکن وہ کسی چیز کے مجبور کرنے کی وجہ سے وہ فعل انجام دے رہا ہے۔ تو چوتھی قسم ہے فاعل بالرضا، یعنی وہ فاعل جو پچھلی میں رضا نہیں تھی، جبر کے تحت کر رہا تھا، اس میں وہ راضی ہے، یعنی انسان کو اس فعل کا علم بھی ہے، اس فعل کا اس کے پاس اس کا ارادہ بھی ہے، لیکن وہ یہاں پر جبر نہیں ہے۔ اب جبر نہیں ہے تو پھر فرق کیا آئے گا؟ اگلی تمام کی تمام اقسام میں علم کی وضاحت ہے، علم بھی ہوتا ہے ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن علم کس طرح کا؟ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالرضا میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو علم ہوتا ہے، علم تفصیلی، عین الفعل۔ آپ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ جب اکثر بات ہوتی ہے کہ علم کا اجمالی ہونا اور علم کا تفصیلی ہونا، اجمال ہوتی ہے ذہن میں جیسے علم ہوتا ہے، ایک نقشہ بنایا، خارج میں وہ جو بالفعل ہو جاتا ہے، ایک نقشے کے مطابق کوئی چیز بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اجمال اور تفصیل میں پڑھا تھا، انسان اجمال ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہوگی؟ یعنی اس کی آپ پوری تعریف کریں گے، اس کے اجزاء کر کے جس چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ حیوان ناطق ہے۔ جیسے چائے اجمال ہے، یہ نہیں پتہ کس کی، اکثر جیسے کھانا آتا ہے یار کس چیز سے آپ نے بنایا ہے، وہ بتا دے یہ اجزاء ڈالے ہیں، تو یہ تفصیل ہوگی۔ اجمال میں تو وہی تفصیل وہی چیز ہی ہے لیکن اس کا علم نہیں ہے تفصیل کا، تو یہ کہتے ہیں کیونکہ اجمال میں تمیز نہیں ہوتی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علم میں وہ جو علم تفصیلی تو ٹھیک ہے کہ وہ فعل وہی فعل ہے، لیکن اس کو یہ علم تفصیلی کہاں ہے؟ اس کے علم اجمالی سے، اور علم اجمالی جو ہے وہ اس کی ذات سے اٹھا ہے، علم اجمالی ذاتی ہے، اس علم اجمالی سے علم تفصیلی ہوا جو کہ عین وہی فعل ہے۔ تو یہ جو اشراقی ہیں یہ اس نظریے کے قائل تھے، شہاب الدین سہروردی حکمت الاشراق، یہ عارف انسان تھے، تو انہوں نے ان کے مطابق پھر اس نظریے کے پر جو لوگ چلے انہیں اشراقی کہتے ہیں۔ اشراقی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نظریے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم اجمالی بذات ہوتا ہے اور اس کا جو علم تفصیلی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عین الفعل وہی فعل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی وہ کتنی قسمیں ہوگی؟ 4 ہوگی۔ 5ویں ہے بالقصد۔ بالقصد، قصد میں نے یہ اردو کا لفظ ہے، قصد میں نے کیا ہوتا ہے؟ قصد میں نے ارادہ ہوتا ہے، یعنی قصد کرنا جب انسان کسی چیز کا، میں سفر کے لیے قصد کرتا ہوں تو پہلے اس کو جو فعل کر رہا ہے اس فعل کا اس کو علم ہوتا ہے تو پھر وہ انجام دیتا ہے۔ یہ عام انسان کا جو ہے وہ فاعل بالقصد ہے، کس طرح کہ وہ اس کو فعل کرنے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے؟ بدائن زائدن، ایک دائی ہوتا ہے جو اس کو ابھارتا ہے، وہ بیرونی ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، اس کی ذات سے باہر ہوتا ہے، وہ اس کو ابھارتا ہے۔ تو جیسے انسان کوئی چیز باہر دیکھی کھانے کی، اب اس نے ابھارا کہ آپ اسے کھائیں، وہ پسندیدہ چیز تھی۔ جیسے انسان باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، شوقین ہے کسی کھیل کا، کرکٹ کا، وہ دیکھتا ہے تو وہ اسے ابھارتا ہے کہ اب وہ کھیلے۔ تو یہ بیرونی چیز دائی ہے جو اس کو ابھارتی ہے۔ اب وہ جو فعل کرتا ہے اس کو علم بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن اس دائی زائد کی وجہ سے اس میں آتا ہے۔ یہ عام انسان کے جو افعال ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ چھٹا ہے فاعل بالعنایہ، بالعنایہ۔ اب یہ جو اصل میں مشاء ہیں، جو ارسطو اور اس کے پیروکار جو ہیں مشاء، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس علم کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کون سا ہے؟ فاعل بالعنایہ ہے۔ فاعل بالعنایہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں بھی
اللہ کو اس کے فعل کا علم بھی ہے، پلس اس کے ارادے سے بھی انجام پا رہے ہیں، یہ سارے ایک طرح کے ہیں تیسرے سے، یعنی فاعل کو فعل کا علم بھی ہوتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن علم میں مسئلہ علم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو فعل کا علم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ارادے سے بھی انجام پا رہا ہے، لیکن علم کیا ہے؟ اس کی ذات سے زائد ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں، یہ علم اس فاعل کی ذاتی نہیں ہے کہ جو فعل انسان انجام دے رہا ہے اس کا جو علم ہے وہ انسان کے وجود سے نہیں اٹھ رہا، بلکہ وہ زائد بر ذات ہے، وہ فاعل کی ذات کے علاوہ علم ہے۔ کیسے؟ جیسے انسان کے لیے نفس پر جو صورتیں آتی ہیں، نقشے آتے ہیں، علم خیالات آتے ہیں، یہ نفس کا ذاتی نہیں ہے، وہ اس نفس پر آتے ہیں، وہ اس نفس کے علاوہ ہیں، نفس پر زائد ہیں۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہ علم ہے یہ اس فاعل کا، بندے کا، اللہ کا اگر علم کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کے ذات سے زائد ہے۔ اس کی مثال کیا وہ پیش کرتے ہیں؟ اس کی مثال بڑی عام سے مثال ہے، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی چیز، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے گھر میں، تو وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو ڈر جاتا ہے، حالانکہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی خارج میں، کیا چیز ڈرا رہی ہے؟ وہ اس کے اندر ایک خوف جو اس کے خیالات اور سوچ سے آ رہا ہے۔ جیسے ایک بلند دیوار پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تاروں پر لوگ چلتے ہیں، نہیں گرتے، کیوں؟ وہ ذہن میں نہیں، وہ کہتے ہیں ہم چل لیں۔ اگر کوئی عام بندہ دیوار پر چلے، جب وہ چلے گا زیادہ ڈر جاتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، وہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ گر جائے گا تو وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے فاعل کی ذات سے نہیں اٹھتا بلکہ زائد بر ذات ہے، تو یہ اس کو، یہ جو علم ہے جس کو کہتے ہیں فاعل بالعنایہ، تو جو ارسطو کے پیروکار اس کے لیے قائل ہیں۔ اور یہ جو علم بر زائد ہے، زائد بر ذات ہے، یہ ابھارتا ہے کہ انسان فعل کو، اس فعل کو انجام دے، کوئی بھی، جیسے وہ ڈرا ہے تو وہ ڈر جو ہے اس سے نے ابھارا ہے اس کو کوئی گرجے۔ یہ جو زائد علم ہے اس کی ذات سے، جیسے نفس کے لیے صورتیں ہیں، وہ صورتوں ڈراتی ہیں، انسان ڈر جاتا ہے تو وہ صورتیں ابھارتی ہیں اس فعل کے لیے۔ یہ ہو گیا فاعل بالعنایہ۔ تو اس کے اگلا ہے، ساتویں قسم ہے فاعل بالتجلی۔ تو یہ جو یہ ہے خاص ہے، یہ بڑا دقیق ہے۔ بالتجلی، تجلی آپ نے لفظ بھی سنا ہوگا، علم عرفان میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے کسی شے کی تجلی۔ کہتے ہیں کہ تمام جو دنیا ہے، عالم امکان ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی تجلیات ہیں۔ تجلی ہونا کسی شعاع کا نکلنا، ظہور ہونا، تو یہ لفظی معنی ہے۔ تو تجلی کا کیا ہے کہ علم اجمالی جو ہے، عین کشف تفصیلی، یہ تو ہم عام ایک کلی بتا رہے ہیں، یہ بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اجمالی عین کشف تفصیلی، وہی اجمال ہی خارج میں تفصیل ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی عین کشف تفصیلی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، اجمال تفصیل نہیں ہو سکتا۔ اجمال ہوتا ہے جیسے انسان، تفصیل ان حیوان ناطق، یہ تفصیل نہیں ہو سکتا۔ اجمال میں ہر چیز جیسے ہے وہ پوری، لیکن وہاں پر تمیز نہیں ہے۔ علم اجمالی میں جو مثلا آپ نے چائے بنا رہے ہیں، مختلف اجزاء سے مل کے بنی ہے، وہاں پر چائے کا تصور ہے، چائے ویسی ہوتی ہے، وہاں پر اس کے اجزاء میں تفصیل نہیں۔ کیسے آپ کہیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اجمال کیا ہے، تفصیل کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہ ہیں 5 یا 100 قطرے پانی کے، آپ نے کسی گلاس میں ڈالے ہیں یہ قطرے، تو یہاں پر یہ پانی بن گیا۔ اب یہ جو پانی بنا ہے یہاں پہ قطرے کا تعین ہے، تشخص ہے، لیکن عین وہ قطرہ پورا ادھر ہی ہے۔ اور اگر فاعل علم رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے قطرے ہیں، لیکن وہاں پر قطروں میں تمیز نہیں ہے۔ تو اجمال میں ہمیشہ تمیز نہیں ہوتی، صرف یہ ہے، اجمال میں تمیز نہیں ہوتی، لیکن وہ پورے کا پورا تفصیل کو پائے ہوئے ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک بیج ہے، آم کا بیج ہے، اس سے کیا بنے گا؟ پورا آم کا پودا بنے گا، آم پھل بھی آئے گا، پتے بھی آئیں گے، تنا جڑ سب اگے گا، بیج میں وہ پورے کا پورا پوشیدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی نہیں سمجھ آئی، تو آپ اب سائنس جو لوگ جہاں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
ڈی این اے جو ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے کہ ایک میسنجر آر این اے ہوتا ہے، پھر اس میسنجر آر این اے سے وہ آگے پیغام بھیجتا ہے کہ کون کون سی پروٹینز بننی ہے، پروٹین رائبوسومس پہ بننی ہے، کس قسم کے رائبوسوم استعمال ہوں گے تو یہ پروٹین بنے گی، تو جو پروٹین بنے گی وہ انسان کی خصوصیات کہ اگلی نسل میں کون کون سی خصوصیات منتقل ہوں گی یا اس بندے میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ سارا اس کو اب آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کے مطابق وہ خصوصیات اس انسان میں پائی جاتی ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں ہوں گی۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہو کہ اس کی رنگت یہ ایک خاص جو ہے نا پروٹین بن رہی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے آگے سارے فنکشننگ کو، تو اس سے یہ انسان کا رنگ گندمی ہوگا، آنکھیں بڑی ہوں گی یا دوسری خصوصیات ہوں گی، وہ یہاں پر لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اجمال، یہاں پر سب اجمال ہے، اس کے مطابق جو کلر رنگ سارے آ رہے ہیں، خصوصیات آ رہی ہیں بندے میں، اسی طرح روح سے میں ساری وہ خصوصیات لکھی ہوتی ہیں کہ یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، با اخلاق ہے۔ یہاں پر یہ چیزیں نہیں، یہاں پر ظاہری خصوصیات آئیں گی، بدنی، روح سے روحانی خصوصیات آئیں گی، تو وہ کسی چیز کی بنیاد میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی۔ تو یہ جو نظریہ بالتجلی، وہ کہتے ہیں کہ اجمال میں ہر چیز پوشیدہ ہے، جیسا کہ بیج میں ہر چیز پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے انسان میں تمام کمالات وہ ڈی این اے میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہ مثال دی تھی کہ سمندر میں تمام قطرے اکٹھے ہو گئے، اب وہاں پہ قطرے کا تعین نہیں ہے، یہ اجمال ہے۔ اب جو تفصیل ہوگی وہ اسی اجمال سے تفصیل ہوگی۔ اب جو عرفاء یا کچھ حکماء بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کا جو علم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اس کی ذات میں علم اجمالی ہے، کس کا؟ ممکنات کا۔ اب وہ ممکنات کا علم تفصیلی، جو علم تفصیلی ہے، پہلے جو علم ظاہر ہوتا ہے وہ ممکنات کا علم ہے، وہ اس کو ظہور ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ ممکنات کے علم کا محتاج ہو کہ وہ اس علم سے ممکنات کا علم حاصل کرے، بلکہ اپنے اس کے ذات کا جو اجمالی علم ہے اس میں تمام تفصیل موجود بھی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں جیسے معلول جو پہلا ہوتا ہے جس میں تفصیل ہوتی ہے۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہے۔ تو انسان کا بھی اپنی ذات کا جو حضوری علم ہے، انسان کے پاس حضوری علم ہے جو حاضر ہوتا ہے، یہ آگے ہم نے پڑھا تھا علم کی تعریف میں، حضور و صورت الشیء عند اللہ۔ تو ایک خود جو انسان کی ذات سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے، اسی سے اس کے تفصیلی کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جماعت تمام تفصیلی کمالات جو انسان سے ظاہر ہوتے ہیں وہ کہاں پوشیدہ ہوتے ہیں؟ وہ انسان کے اس حضوری علم میں، اس کے روح میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب آگے آخری تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو اس وجہ سے 8واں بالتسخیر۔ تو یہ بالکل نام سے واضح ہے کہ ایسا فاعل اس کو اس کا علم بھی ہوتا ہے، اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فعل سر انجام پا رہا ہے تو اس کے ایک فاعل ہے، پھر اس کا ایک فاعل کا بھی فاعل ہے۔ مثلا یہ فعل بدنی قوتوں سے، تو بدنی قوا فاعل ہیں، تمام بدنی قوا، آنکھیں 5 حصے جو ہیں، ناک سونگھ رہا ہے، منہ ذائقہ چکھ رہا ہے، چکھ کون رہا ہے؟ زبان چکھ رہی ہے کہ انسان چکھ رہا ہے؟ حاجی زبان چکھ رہی ہے، ڈائریکٹ فاعل پہلے وہ ہے، اس فاعل کا فاعل جو ہے وہ انسان ہے۔ تو اس فعل کی نسبت 2 نسبتیں ہیں، ایک اس کی طرف اور ایک اس کی طرف، تو یہ 2 نسبتیں ہوتی ہیں فاعل بالتسخیر میں۔ تو انسان کی جو نسبت ہے وہ اس کے افعال کی طرف دی جاتی ہے کہ انسان کھاتا ہے، یا کہیں کہ وہ زبان کھاتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول یہ کنکریاں جب تو نے ماری تھی تو تو نے نہیں ماری بلکہ میں نے ماری تو نبی نے تھی۔ 2 نسبتیں ہیں، ایک نبی کی طرف، ایک اللہ کی طرف۔ یہ ہم آگے عرض کریں گے جب توحید کی ابحاث آئیں گی کہ تمام افعال کی نسبت، جیسے قرآن میں کہتا ہے اللہ ہر چیز کا فاعل ہے، تو ایک نسبت اس کی طرف کی قوت اس کی دی ہوئی ہے، جس کو دی ہے اس سے وہ فعل صادر ہو رہا ہے، وہ بالکل فاعل بالتسخیر کی طرح ہے۔ تو اس طرح یہ 8 فاعل کی اقسام ہیں۔ تو اگلے میں انشاءاللہ فاعل جو علم غائی ہے، جو انسان کا علت غائی، اس پر انشاءاللہ مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔